الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں، خاوند والی عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا، سوائے اس کے، ما ملکت ایمانکم، جس کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ. کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے. وَأُحِلَّ، اور حلال کی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو ان کے سوا ہیں، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، تم طلب کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے بدلے، محسنین، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جن سے، ان میں سے جن سے تم فائدہ حاصل کر لو. فَآتُوهُنَّ، پس دو انہیں، أُجُورَهُنَّ، ان کا حق مہر، فریضۃً، مقرر. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما، اس میں جو، تراضیتم بہ، آپس میں تم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضۃ، مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. دوبارہ دیکھیں. والمحصنات، اور حرام ہے نکاح کرنا، المحصنات، ان عورتوں سے جو شادی شدہ ہیں، جن کے خاوند ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا، سوائے اس کے، ما ملکت، جن کے مالک بن جائیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں. کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، علیکم، تم پر، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے. وَأُحِلَّ، اور حلال کی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ، یعنی جو پیچھے محرمات ہم نے پڑھی، ان کے علاوہ باقی سب عورتیں حلال کی گئی ہیں. ان تبتغوا، یہ کہ تم طلب کرو، یہ کہ تم تلاش کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے بدلے، محسنین، نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پس جس سے تم نے فائدہ حاصل کیا، منہن، ان عورتوں میں سے، فآتوہن، پس تم دو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، فریضۃً، جو کہ مقرر شدہ ہیں. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، ان پر، جس میں، تراضیتم بہ، تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضۃ، مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہمیشہ سے ہے، علیما، سب کچھ جاننے والا، حکیما، کمال حکمت والا. گزشتہ آیت کے اندر ہم نے محرمات پڑھی تھی کہ جن سے نکاح حرام ہے. ان میں ایک یہ بھی ہیں، والمحصنات من النساء، کہ جو عورتیں خاوند والی ہیں، شادی شدہ ہیں، یعنی جن کا خاوند ابھی موجود ہے، جو کسی کے عقد کے اندر موجود ہیں، ان کا خاوند زندہ ہے، حیات ہے،
تو ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، سوائے ان لونڈیوں کے جو کفار کی طرف سے میدان جہاد کے اندر آئیں اور بعد میں ان کو قید کر لیا گیا، اور پھر ان کو استبراء رحم کے بعد اگرچہ ان کے خاوند پیچھے اپنے علاقوں کے اندر موجود ہیں، وہ ابھی خاوندوں سے نکلی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب وہ مسلمانوں کی ملکیت بن چکی ہیں اور جو سپہ سالار ہے اس نے ان کو تقسیم بھی کر دیا ہے، تو جب استبراء رحم کیا ہوتا ہے کہ یہ کلیئر کیا جائے کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، یعنی حمل ہے یا نہیں ہے، تو یہ کیسے کلیئر ہوگا؟ اس کے جو ایام مخصوصہ آئیں گے اس وقت تک اس کے ساتھ صحبت کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایام مخصوصہ نہیں آتے، اس کے حمل کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حمل سے ہے، تو وضع حمل تک پھر اس سے تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا اس سے تعلق نہیں قائم کر سکتے، اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر استبراء رحم ہو چکا ہے، کس طرح کہ ایام مخصوصہ آ گئے، پتہ لگ گیا، تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ جائز ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ 8 ہجری میں حنین کے دن اوطاس کی طرف نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد ہم ان کے اوپر غالب آ گئے، اور ہم نے ان میں سے بہت سے قیدی ہمارے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دے دی، تو صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں کے ساتھ صحبت کو وہ درست نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر موجود ہیں، ان کے شوہر موجود ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل کر دی کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے دائیں ہاتھ، جن کا تمہارے دائیں ہاتھ مالک بن جائیں، یعنی جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، لونڈی بن جائیں، وہ تمہارے لیے، اگرچہ ان کے خاوند موجود ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، ان کے خاوند حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان سے استبراء رحم کے بعد جو ہے تم صحبت کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر جو المحصنات یہ لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا اور اگلی آیت کے اندر بھی آئے گا، اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے محفوظ کرنا۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر جگہ پر ایک ترجمہ اس کا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اس کے کئی معانی آئے ہیں۔ پہلا معنی ہے شادی شدہ عورتیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا والمحصنات، ٹھیک ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، صاد کے اوپر زبر ہوگی، صاد کے اوپر زبر ہے، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ شادی شدہ عورتیں۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے آزاد عورتیں، آزاد عورتیں، اگلی آیت کے اندر وہ لفظ ہم پڑھیں گے کل۔ اور اسی طرح تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے پاک دامن عورتیں، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا محسنین، یہ لفظ پیچھے ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، محسنین غیر مصافحین، تو یہاں پر نکاح میں لانے والے، پاک دامنی اختیار کرنے والے، یہ اگلی آیت کے اندر یہ لفظ آئیں گے، اور اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر، یعنی 3 معانی کے اندر یہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، ایک شادی شدہ عورت، اور نمبر 2 آزاد عورت، اور نمبر 3 پاک دامن عورت، ٹھیک ہے۔ تو یہ والمحصنات کے تینوں ترجمے کیے جاتے ہیں، اور وہ آپ عبارت کو مد نظر رکھ کر، عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے، سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو شادی شدہ عورتیں، خاوند والی عورتیں ہیں، وہ تمہارے لیے حرام ہیں، سوائے ان کے جو لونڈیاں تمہاری ہو جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے، یعنی محرمات کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام قرار دے دیا وہ اب حرام ہی رہیں گی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو ان کے علاوہ ہیں،
وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی محرمات ہیں، آپ کسی بھی چیز کے اندر لے لیں، وہ چاہے معقولات کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا مشروبات کے ساتھ تعلق ہے، کھانے والی چیزیں ہیں، پینے والی چیزیں ہیں، یا پھر یہ نکاح والا معاملہ ہی لے لیں، محرمات انتہائی کم ہیں اور جو حلال چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب ہم نے 7 رشتے صرف پڑھے، کتنے رشتے؟ 7 رشتے پڑھے تھے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی 7 رشتے رضاعت کے اندر بھی حرام ہو جاتے ہیں، اور حدیث کی روح سے ایک وقت کے اندر جو ہے آپ کو یعنی کہ بھانجی اور خالہ کو جمع کر رہے ہیں یا بھتیجی اور پھوپھی کو جمع کر لیں، یہ منع ہے حدیث کی روح سے۔ پھر قرآن مجید کی روح سے ایک شادی کو کیا نام ہے، 2 بہنوں کو ایک وقت کے اندر ایک عقد کے اندر جمع کرنا، تو یہ چند چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ ان کو گنیں گے تو یہ 10 سے 11 بنے گی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں اللہ رب العالمین نے کیا ہیں، حلال رکھی ہیں، تو حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اب ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی رشتہ کہتا ہے یہ حرام ہے، تو اس کے لیے دلیل کا پیش کرنا لازم ہے، ضروری ہے کہ جی آپ نے کہا یہ رشتہ حرام ہے، یہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ اس کو حرام قرار دیں؟ تو یہ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے جو لکھ دیا ہے بس وہی حرام ہے، اس کے علاوہ ساری عورتیں حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، 4 شرطوں کے ساتھ، 4 شرطوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ تم طلب کرو، یعنی دونوں طرف سے، مرد اور عورت دونوں کی طرف سے کیا ہے، ایجاب و قبول ہونا۔ اور نمبر 2 وہ مال دیا جائے، یعنی مہر مقرر کیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورت کو دائمی قید کی نیت سے لایا جائے کہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے بسانا ہے، یہ نیت نہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ 1 دن 2 دن گزارنے جو کہ حلالہ کی صورت کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 رات گزاری اگلے دن اس کو طلاق دے دی، یہ نیت نہ ہو۔ یہ نیت نہ ہو عورت کی بھی کہ جی میں اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس سے نکاح کر لیتی ہوں، اس کو تو نہیں بتاتی، 2-4 دن رہوں گی، اس کے بعد میں اس سے طلاق لے کر یا خدا لے کر نکل چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دائمی قید والی شرط ہونی چاہیے کہ آپ اس عورت کو ہمیشہ کے لیے بسانا چاہ رہے ہیں، نیت یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، مستی کی غرض نہ ہو، زنا بدکاری والی نیتیں نہ ہو۔ اور نمبر 4 چھپی یاری دوستی نہ ہو، یہ نکاح علی الاعلان کیا جائے، اعلن النکاح، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کو علانیہ کرو۔ اب ہمارے ہاں اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثال ہے آپ گھروں کے باہر ہم یہ جو لائٹیں وغیرہ لگا دیتے ہیں، یہ ایک پہچان بن جاتی ہے کہ جی اس گھر کے اندر کیا ہے، شادی ہے، یہ اعلان نکاح ہی کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے محلے والے یا آگے پیچھے جانے گزرنے والے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے جی اس گھر میں شادی ہے، کس کی ہے وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، جی لڑکے کی شادی ہے، لڑکی کی شادی، یہ اعلان نکاح کی ایک صورت ہے۔ اور اعلان نکاح کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ جو نکاح مطلب اس کو کر رہے ہیں چھپ کر ایک کمرے کے اندر نہیں کر رہے، بلکہ کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عادل شخص وہ ہوں، ٹھیک ہے، کم از کم 2 مرد ہوں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں نکاح کے لیے لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا بھی لازمی شرط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور جو بندہ ولی کے بغیر نکاح کرتا ہے وہ چھپی ہوئی نکاح کے اندر اس کا شمار ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ عدالت کے اندر جا کر کرے، وہ عدالت کے اندر جا کر نکاح کر لے، یہ نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، اور ولی بھی کون ہے، والد ہے،
اکثر طور پر کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات والد کو سائڈ میں کر دیا جاتا ہے، اس کے بھائی کو آگے لا کر پیش کر دیا جاتا ہے، جی یہ لڑکی کا بھائی ہے، یہ راضی ہے، دیکھیں یہ گواہی دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا نکاح کر. نہیں، جب ولایت کے اندر یہ لازمی یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا تعلقات اور جو قربت جو رکھی ہے نا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سب سے قریبی کون ہے، پہلے ولایت حق کس کا ہے اس کو حق دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بچی وہ کہتی ہے کہ میرا نکاح ادھر کر دیں، اور بظاہر وہ لوگ بھی ٹھیک ہے، اچھے ہیں، دیندار ہیں، دینی رشتہ ہے، لیکن وہ والد نہیں کر رہا، جیسا کہ ہمارے ہاں مثال ہے، مسلکی اختلاف کو مد نظر رکھ لیں، مثال ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اس بنیاد پر نہیں کر رہا کہ یہاں پر اہل حدیث میں بھی یہ میری بچی کیوں جا رہی ہے، میں دیوبندیوں میں دوں گا یا بریلوی کے اندر دوں گا. اب وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اس کے اندر پھر فرمایا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهُ. جب جھگڑا ہو جائے تو پھر اس وقت جو حاکم ہوگا، علاقے کا جو چودھری ہوگا، اس کے پاس معاملہ رکھوایا جائے گا، اس کو بتلایا جائے گا دیکھو یہ معاملہ ہے، یہ رشتہ بالکل مناسب ہے، صرف والد اس وجہ سے رکاوٹ پیش کر رہا ہے کہ جی یہاں پر بچی میرے مسلک کے اعتبار سے نہیں جا رہی. تو یہ وہاں پر پھر جو ہے نا وہ جو قاضی ہوگا یا جو علاقے کا چودھری ہوگا، جو کونسلر وغیرہ جو بھی ہے، وہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ پھر اس چیز میں فیصلہ کرے گا کہ ہاں اس کے اندر والد کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. پھر وہ اس کی طرف سے ولی بنے گا، لڑکی کی طرف سے وہ ولی بن کر پھر ان کا وہ نکاح کروا دے گا. جب کیا ہوگا؟ اختلاف ہو جائے گا. جب اختلاف ہوگا یا جب وہ زیادتی کر رہے ہوں گے اس وقت، وگرنہ ولی باپ ہے تو باپ ہی ہوگا. اکثر طور پر جب آپ نے دیکھا ہوگا فارم فل وغیرہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، باپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جی ماموں لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، اس کو ولی بنا رہے ہو. بھائی جو باپ موجود ہے، اصل ولی ہے، آپ اس کو کیوں ولایت سے نکال رہے ہیں؟ اس کو آپ کیوں سائڈ میں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ صرف اہل الحدیث ہی تھوڑی سی اس معاملے میں سختی کرتے، باقی جتنے اٹھا کے دیکھ لیں وہ دوسرے اٹھا کر وہ رشتے بنا کر جی اس کے گواہ بنا لو، اس کو ولی بنا لو، اس کو یہ بنا لو، اس کو وہ بنا لو، نکاح کروا رہے ہوتے ہیں. اصل جو چیز ہے ترتیب شریعت کی، دین کی، یہی ہے. میں نے ایک دفعہ خود ایسا نکاح پڑھایا نا، تو میں نے ان کو کہا والد کو کہ آپ والد ہیں، آپ میں ولی بنوں. وہ مطلب حیرت سے وہ پوچھ رہے تھے میں کیسے ولی بن سکتا ہوں، آپ ان کو بنا لیں. میں نے کہا آپ ولی ہیں شریعت کی روح سے، آپ ہی. اور پھر وہ تھے بھی اہل الحدیث ہی. تو مطلب کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں اندر یہی چیز بٹھا دی گئی کہ والد ولی نہیں بنے گا، حالانکہ ولایت کا حق باپ کا ہی ہے، اور باپ ہی سے اجازت لی جائے. عورت مثال گھر میں موجود ہے، یہاں پر مثال ابھی نکاح ہو رہا ہے، تو اب ولایت کون دے گا؟ باپ دے گا. باپ کہے گا میں اجازت دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو فلاں کے عقد کے اندر دے رہا ہوں، اس کی یہ بات تسلیم کی جائے گی، مانی جائے گی. لازم نہیں ہے کہ لڑکی کس سے جا کے ہم پوچھیں، اس سے پوچھیں. کیوں؟ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہی ہے کہ جی باتیں چلتی رہیں آپس میں، طے تھا لڑکی کی اگر کوئی ناراضگی ہوتی وہ اس چیز کو واضح کر دیتی. اس کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں نہیں آئیں، کوئی ایسی چیز سننے میں بھی نہیں آئی. تو پھر لازم نہیں ہے کہ وہاں پر ہم دوڑے لگائیں، بھاگے آدھے گھنٹہ اس کا انتظار کریں، جی ادھر جائیں، ادھر سے سائن کروائیں، پھر اس کے بعد نہیں. جب اس کو وکالت دے دی گئی ہے، ولی بھی وہی ہے، وکالت بھی وہی کرے گا، وکالت کے تحت اس کا نکاح ہو جائے گا. تو ان 4 شرطوں کے اندر سے حلالہ بھی نکل گیا، کیونکہ وہ جو ہے وقتی نکاح ہوتا ہے، وقتی نکاح ہوتا ہے، دائمی قید نہیں ہوتی. ادھر سے متع بھی نکل گیا، حلالہ بھی نکل گیا جو کہ وقتی نکاح ہوتا ہے، متع بھی نکل گیا کیونکہ وہ بھی وقتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ اتنے دن، اتنے مہینے یا اتنے ہفتے کے لیے میں آپ سے کیا نام ہے نکاح کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنی میں آپ کو قیمت دوں گا. اور اسی طرح اس سے نکاح شغار جو بٹا سٹا ہے وہ بھی نکل گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی کیا چیز ہوتی ہے، وہاں پر آپ نکاح کر رہے ہیں، ولی بھی موجود ہے، اس کے اندر آپ کی طرف سے یعنی کہ حق مہر بھی موجود ہے.
ٹھیک ہے، ساری شرطیں موجود ہیں، لیکن اس نکاح کو نبی علیہ السلام نے منع قرار دیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا غالباً، یا سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ عباس بن عبداللہ بن عباس، یعنی عبداللہ بن عباس کے بیٹے عباس نے جو ہے نا وہ عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کی طرف خط لکھ کر بھیجا اور حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان میں علیحدگی کروا دیں، اور دونوں نے مہر بھی مقرر کیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے وٹے سٹے کے اندر کہ جی لڑکی کے بدلے لڑکی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے لڑکی دی، وہاں سے آپ نے لڑکی لی، حق مہر نہیں ہے تو جی یہ وٹا سٹا ہے، حق مہر ہوگا تو وٹا سٹا نہیں، حق مہر بھی درمیان کے اندر موجود ہو تو یہ وٹا سٹا ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شرط ہی اس کے اندر یہ رکھی جاتی ہے کہ میں اپنی بہن یا بیٹی کو آپ کے نکاح کے اندر اس شرط پہ دوں گا کہ آپ اپنی بہن یا بیٹی کو میرے نکاح کے اندر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ شرط جب رکھ دی گئی ہے، حق مہر بھی رکھ لیں آپ، ولایت بھی اس کے ولی بھی اس کے اندر موجود ہو، سب ساری شرطیں موجود ہوں، لیکن یہ منع ہو جائے، یہ ممنوع ہے، کیوں؟ اس کے اندر بہت سارے مفاسد موجود ہیں، اور ایسے جوڑوں کے اندر جو اس طرح کے رشتے ہوئے ہیں وٹا سٹے والے، اس کے اندر ایک گھر اگر بگڑا ہے اور خراب ہوا ہے اپنی غلطی پر، دوسرا ہنستا خوش گھرانہ، بالکل کوئی ان کے درمیان میاں بیوی میں کوئی آپس میں لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بڑی محبت پیار سے رہتے تھے، صرف اس لیے وہ رشتے ٹوٹے کہ جی اس نے میری بہن کو طلاق دے دی، میں کیسے اس کی بہن کو طلاق نہ دوں، وہ بھی اس کی بہن کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر فساد موجود ہے سب سے بڑی، کہ آپ ایک طرف سے زیادتی کریں گے، اس کا حق نہیں بنتا زیادتی کا، لیکن آپ اس کی طرف زیادتی کریں گے، تو اسلام نے اس لیے اس کو بالکل منع کر دیا ہے۔ تو ایسی صورت سے بالکل اجتناب انسان کو کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہاں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، کہ جن سے تم فائدہ حاصل کرو ان کو تم ان کا حق مہر دے دو۔ اس سے استدلال کیا گیا کہ جی متعہ جائز ہے، متعہ جائز ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جن سے تم فائدہ اٹھا لو ان کو تم دے دو۔ تو یہاں پر حالانکہ متعہ کی بات نہیں ہے، ہاں ابتدائی اسلام کے اندر جس طرح پہلے جاہلیت کے اندر متعہ چلتا تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا، اس کو اسلام نے نہیں چھیڑا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے جو ہے کلی طور پر فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور کسی بھی صحابی سے، ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لوگ پیش کرتے ہیں، ان سے سند کے ساتھ وہ صحیح ثابت نہیں ہے کہ وہ متعہ کے جواز کے قائل تھے، نہیں، کوئی صحابی رسول بھی متعہ کے جواز کا قائل نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو اب کسی صورت میں بھی متعہ جائز نہیں ہے، کسی صورت میں بھی، چاہے آپ باہر ملک کے اندر چلے گئے ہیں، وہاں پر کرنی ہے تو شادی کرنی ہے ان 4 شرطوں کے ساتھ۔ دائمی قید کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ میں نے رہنا ہے۔ گرین کارڈ کے لیے نہیں کہ وقتی جی گرین کارڈ مل جائے گا تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا، نہیں۔ یہ مقاصد جو ہیں یاد رکھیں، یہ نکاح والے مقاصد نہیں ہیں، یہ بدکاری والے مقاصد ہیں۔ تو اسلام وہ رشتوں کے اندر تقدس لانا چاہتا ہے، اسلام آپس میں محبت الفت کے ساتھ وہ جوڑا بنانا چاہتا ہے، اور جب تک اسلام دیکھتا ہے کہ ان کے اندر آپس میں محبت الفت ہے، ان کو چلانے کی اسلام کوشش کرتا ہے۔ اور فرمایا فلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، جو آپ نے حق مہر مقرر کر لیا، اب اس کے بعد آپس میں میاں بیوی کی رضامندی ہے، بیوی کہتی ہے جی آپ نے ₹1,00,000 حق مہر مقرر کیا تھا، میں آپ کو 50,000 چھوڑتی ہوں، 50,000 مجھے دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتی ہے جی مجھے آپ 80,000 دے دیں، آپ مجھے 10,000 دے دیں، باقی میں نے آپ کو معاف کیا۔ وہ کہتی ابھی نہ دیں، مجھے 1 سال کے بعد دے دیں، میں آپ سے 2 سال بعد دے دوں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے اندر جو میاں بیوی کی آپس کی رضامندی، مجبوری نہیں،
زبردستی نہیں، جیسا کہ پیچھے سورہ نساء کے شروع میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ زبردستی اس کو رکاوٹ نہیں بننی کہ جی ہمیں دینا نہیں ہے، صرف اس کی آپس کی رضامندی سے وہ اگر چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔